وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اور اگر وہ تم پر زور دیں کہ تم کسی کو میرے ساتھ شریک کرو جس شرک سے تم بیگانے ہو اور جس کی کوئی حقیقت نہیں، تو ان کی یہ بات نہ ماننا، لیکن دنیاوی معاملات میں بحسن و خوبی ان کا ساتھ دو اور اتباع اس کی کرو جو میری طرف رجوع کرتا ہے۔ آخر تم سب کا پلٹنا میری ہی طرف ہوگا، تمہارے اعمال سے میں تمہیں باخبر کروں گا۔ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير۔ اے میرے پیارے بیٹے، اگر وہ عمل رائی کے ایک دانے کے برابر بھی ہو، پھر وہ کسی پتھر کے اندر چھپا ہوا ہو، یا آسمانوں میں ہو یا زمین میں، تو بھی اللہ اسے باہر لے آئے گا۔ اللہ باریکیوں کو خوب جاننے والا، خوب باخبر ہے۔ یا بنی اقم الصلاة وأمر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر على ما أصابك ان ذلك من عزم الامور۔ اے میرے پیارے بیٹے، عبادت کرتے رہو، اچھی بات کی تلقین کرو، بری بات سے روکو، اور جو تکلیف تمہیں پہنچے اس پر صبر کرو، یہ ان کاموں میں سے ہے جن کا عزم کرنا چاہیے۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ۔ اور تکبر سے اپنا رخ لوگوں سے نہ پھیرو، اور زمین میں اکڑ کر نہ چلو، اللہ کسی خود پسند اور فخر جتانے والے کو پسند نہیں کرتا۔ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ۔ اور میانہ روی اختیار کرو اور اپنی آواز دھیمی رکھو، سب آوازوں سے بری گدھے کی آواز ہے۔ أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ۔ کیا تم نے غور نہیں کیا کہ آسمانوں اور زمین کی موجودات کو اللہ نے بلا مزد تمہارے کام پر لگا رکھا ہے، اور تم پر اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں پوری کی ہیں؟ پھر بھی بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے متعلق بغیر علم، بلا ہدایت اور بلا روشن کتاب کے بحث کرتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ۔ اور جب انہیں کہا جائے
کہ جو کلام اللہ نے نازل کیا ہے اس کی اتباع کرو، تو کہتے ہیں نہیں، بلکہ ہم تو اس طریق کی اتباع کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا ہے۔ کیا یہ اس کی پیروی کریں گے، خواہ شیطان اس کے ذریعے انہیں بھڑکتی ہوئی آگ کی طرف بلا رہا ہو۔ ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور۔ اور جو شخص اپنے آپ کو اللہ کی فرما برداری میں لگا دیتا ہے اور وہ دوسروں پر احسان کرنے والا بھی ہے، تو وہ سمجھ لے کہ اس نے ایک محکم جائے گرفت مضبوطی سے تھام لی، اور اللہ ہی کی طرف سب امور کا انجام ہے۔ ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا ان اللہ علیم بذات الصدور۔ اور جو شخص صداقت کا انکار کرتا ہے تو اس کا انکار تمہیں غمگین نہ کرے، آخر ہماری ہی طرف ان کو پلٹ کر آنا ہے، سو ہم انہیں ان کے کرتوت بتائیں گے۔ اللہ سینوں کی باتوں سے بھی اچھی طرح آگاہ ہے۔ نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ۔ ہم تھوڑی مدت تک انہیں دنیاوی فائدہ پہنچائیں گے، پھر انہیں بے بس کر کے ایک سخت عذاب کی طرف لے جائیں گے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے، تو وہ ضرور کہیں گے اللہ نے۔ کہہ دیجئے پھر تو ہر طرح کی تعریف کا اللہ ہی مستحق ہے، پر ان میں سے بہت سے اس کی حقیقت نہیں جانتے۔ للہ ما فی السماوات والارض ان اللہ هو الغنی الحمید۔ آسمانوں اور زمین کی موجودات اللہ ہی کی ہے، اللہ ہی وہ ذات ہے جو ہر طرح کی احتیاج سے بے نیاز ہے، بے انتہا تعریف کا مستحق ہے۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ ان اللہ عزیز حکیم۔ اگر ایسا ہو کہ زمین میں جتنے درخت ہیں وہ کلمے بن جائیں، اور سمندر روشنائی سے بھرا ہوا ہو جسے اس کے علاوہ 7 اور سمندر روشنائی مہیا کرنے میں مدد دیویں، اور الہی کلمات لکھے جائیں، تب بھی اللہ کے کلمات ختم نہ ہوں۔ اللہ یقیناً سب پر غالب، بڑی حکمت والا ہے۔ ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحدة ان اللہ سمیع بصیر۔ تم سب کی تخلیق اور تمہارا پھر سے زندہ کر کے اٹھایا جانا بس ایک متنفس کی پیدائش کی طرح ہے، اللہ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إِلَى أَجَلٍ
مسمى كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير۔ کیا تم نے غور نہیں کیا کہ اللہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور اس نے سورج اور چاند کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، ہر ایک مقرر وقت تک چلتا چلا جائے گا، اللہ تمہارے اعمال سے اچھی طرح باخبر ہے۔ ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير۔ یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ اللہ ہی برحق معبود ہے، اور یہ کہ جسے بھی لوگ اس کے سوا پکارتے ہیں وہ یکسر باطل ہے، اور یہ کہ اللہ ہی بزرگ و برتر ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَةِ اللَّهِ لِيُرِيَكُم مِّنْ آيَاتِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ۔ کیا تم نے غور نہیں کیا کہ کشتیاں اللہ ہی کی نعمت لے کر سمندر میں چلتی ہیں تاکہ وہ تمہیں اپنے بعض نشانات دکھائے؟ اس میں ہر ایک بہت صبر کرنے والے، بہت شکر کرنے والے کے لیے بہت سے نشانات ہیں۔ وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ۔ اور جب لوگوں کو کوئی موج سائبانوں کی طرح ڈھانپ لیتی ہے تو وہ اللہ کو عبادت صرف اسی کے لیے مخصوص کرتے ہوئے پکارتے ہیں، پھر جب وہ انہیں خشکی کی طرف بچا لاتا ہے تو ان میں سے کچھ لوگ میانہ رو ہوتے ہیں اور کچھ سرکش۔ ہمارے نشانات کا انکار دغا باز نا شکر گزار کے سوا کوئی شخص نہیں کرتا۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور۔ اے لوگو، اپنے رب کا تقوی کرو اور اس دن سے ڈرو جب باپ اپنے بیٹے کے کام نہیں آئے گا اور نہ بیٹا ہی اپنے باپ کے کام آنے والا ہے۔ اس دن کے بارے میں اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔ پس یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ رکھے، اور نہ کوئی بڑا دھوکے باز تمہیں اللہ کے متعلق دھوکے میں ڈالے۔ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ اللہ ہی ہے جس کے پاس قیامت کا علم ہے، وہی بارش برساتا ہے، وہی جانتا ہے جو کچھ رحموں میں ہے، اور کوئی متنفس نہیں جانتا
کہ کل وہ کیا عمل کرے گا، اور نہ کوئی متنفس یہ جانتا ہے کہ وہ کس زمین میں مرے گا۔ اللہ ہی کامل علم رکھنے والا، خوب باخبر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ السجدہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کا نام لے کر جو بے حد رحمت والا، بار بار رحم کرنے والا ہے۔ میں سورہ السجدہ پڑھنا شروع کرتا ہوں۔ الف لام میم۔ الف لام میم، میں اللہ کامل علم رکھتا ہوں۔ تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ اس مکمل کتاب کا اتارا جانا جس میں کسی قسم کا کوئی نقص نہیں، اور نہ کوئی شک و شبہ اور ہلاکت یا تہمت والی بات ہے، سب جہانوں کے رب کی طرف سے ہے۔ ام یقولون افتراہ بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون۔ کیا لوگ کہتے ہیں کہ اسے اس نے از خود بنا لیا ہے؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ تمہارے رب کی طرف سے سراسر حق ہے، اور اس لیے نازل کی گئی ہے تاکہ تم ان لوگوں کو متنبہ کرو جن کے پاس تم سے پہلے عرصہ دراز سے کوئی متنبہ کرنے والا نہیں آیا، اور تاکہ وہ درست راہ پائیں۔ اللہ الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع افلا تتذکرون۔ اللہ تو وہ ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی موجودات کو 6 ادوار میں پیدا کیا ہے۔ نیز ایک اور صداقت پر غور کرو، وہ حکومت کے عرش پر مضبوطی سے قائم ہے، اس کے سوا نہ تمہارا کوئی حقیقی دوست اور نہ کوئی سفارش کرنے والا ہے۔ کیا تم نصیحت نہیں حاصل کرو گے؟ يدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج اليه في يوم كان مقداره 1000 سنة ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون۔ وہ آسمان سے زمین تک اس امر یعنی اسلام کے استحکام کی تدبیر کرتا ہے، پھر وہ امر اس کی طرف ایک دن میں جس کی مقدار ایسے 1000 برس کی ہے جس کے مطابق تم دنیا میں گنتی کرتے ہو چڑھ جائے گا۔ ذلك عالم الغیب والشہادۃ العزیز الرحیم۔ وہ نظروں سے اوجھل اور نظر آنے والی ہر چیز سے آگاہ ہے، سب پر غالب ہے، بار بار رحم کرنے والا ہے۔ الذي احسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الانسان من طين۔
اس نے ہر چیز کو جو اس نے پیدا کی اچھا اور خوبصورت بنایا، اور انسان کی پیدائش کا آغاز گیلی مٹی سے کیا۔ ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، پھر اس کی نسل ایک حقیر پانی کے خلاصے سے قائم کی۔ ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون۔ پھر اسے مکمل کیا اور اس پر اپنا کلام نازل کیا اور اس میں اپنی روح پھونکی، اور تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل بنائے، تم بہت ہی کم شکر ادا کرتے ہو۔ وقالوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ۔ اور لوگ کہتے ہیں، کیا جب ہم زمین میں گم ہو جائیں گے تو کیا پھر ہم ایک نئی پیدائش میں زندہ ہوں گے؟ اصل بات یہ ہے کہ وہ اپنے رب کی ملاقات سے منکر ہیں، تبھی ایسی باتیں کرتے ہیں۔ قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ۔ کہہ دیجئے، موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے تمہاری جان قبض کرتا ہے، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاتے ہو۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون۔ اگر تمہیں وہ حالت معلوم ہو جائے تو تم حیران رہ جاؤ جب یہ مجرم اپنے رب کے سامنے اپنے سر جھکائے ہوئے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے، ہمارے رب، ہم نے حقائق کو دیکھ لیا اور سن لیا، پس اب آپ ہمیں دنیا میں واپس بھیجیں، ہم مناسب حال نیک اعمال بجا لائیں گے۔ ہم یقین کرنے والے ہیں کہ جو باتیں ہمارے رسول نے کہی تھیں درست تھیں۔ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔ اور جواب میں ارشاد ہوگا، اگر ہم چاہتے تو پہلے ہی ہر متنفس کو بجبر اس کے مناسب حال ہدایت دے دیتے، لیکن میری وہ بات پوری ہو چکی ہے کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سب سے ضرور بھر دوں گا۔ فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا إِنَّا نَسِينَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ سو عذاب بھگتو، چونکہ تم اس دن کی ملاقات کا خیال چھوڑے ہوئے تھے، اس لیے ہم نے بھی تمہیں چھوڑ دیا، اپنے برے اعمال کی وجہ سے دیر پا عذاب بھگتو۔ انما يؤمن بآياتنا الذين اذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم
خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون۔ ہماری آیات پر تو وہی لوگ ایمان لاتے ہیں جنہیں ان آیتوں کے ذریعے جب نصیحت کی جاتی ہے تو سجدہ ریز ہو جاتے ہیں اور اپنے رب کی توصیف کے ساتھ اس کا ہر عیب سے پاک ہونا بیان کرتے ہیں اور تکبر سے کام نہیں لیتے۔ سجدہ تلاوت۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ اور تہجد کے لیے اٹھتے ہوئے ان کے پہلو بستروں سے الگ ہو جاتے ہیں اور وہ اپنے رب کو بیم و رجا کی حالت میں پکارتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے اپنے پر اور دوسروں پر خرچ کرتے رہتے ہیں۔ فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون۔ کوئی متنفس نہیں جانتا کہ ان مومنوں کے لیے ان کے اعمال کی جزا میں کیسی آنکھوں کی ٹھنڈک چھپا کر رکھی گئی ہے۔ افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون۔ تو کیا جو مومن ہے وہ فاسق کی طرح ہو سکتا ہے؟ نہیں، یہ دونوں ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ اما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون۔ جو لوگ ایمان اختیار کرتے اور مناسب حال نیک اعمال بجا لاتے ہیں ان کے رہنے کے لیے باغات ہیں، یہ ان کے اعمال کا انعام ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ۔ اور جن لوگوں نے فسق و فجور اختیار کیا ان کے رہنے کی جگہ جہنم ہے، جب بھی وہ اس میں سے نکلنے کا ارادہ کریں گے اس میں لوٹا دیے جائیں گے، اور انہیں کہا جائے گا اسی آگ کا عذاب بھگتو جس کی تم تکذیب کیا کرتے تھے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اور ہم انہیں اس بڑے عذاب سے پہلے اس دنیا کا چھوٹا عذاب دیں گے تاکہ وہ رجوع کریں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ۔ اور جس شخص کو اس کے رب کی وحی کے ذریعے نصیحت کی جائے پھر وہ ان سے پہلو تہی کرے، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا؟ ہم مجرموں کو یقیناً سزا دینے والے ہیں۔
وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی، سو تم اس جیسی کتاب کے ملنے کے متعلق شک میں نہ رہو، اور ہم نے اسے بنی اسرائیل کے لیے موجب ہدایت بنایا تھا۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ اور ہم نے ان میں سے امام بنائے تھے جو ہمارے حکم سے لوگوں کی رہبری کرتے تھے، کیونکہ انہوں نے ثابت قدمی دکھائی اور وہ ہمارے احکام پر یقین رکھتے تھے۔ ان ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون۔ تمہارا رب تو وہ ہے جو قیامت کے دن ان میں ہر اس امر کے متعلق جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے فیصلہ کرے گا۔ اولم يهد لهم كم اهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم ان في ذلك لآيات افلا يسمعون۔ کیا انہیں اس بات نے بھی ہدایت نہیں دی کہ اس سے پہلے ہم نے کتنی نسلیں ہلاک کی جن کی سکونت گاہوں میں وہ چلتے پھرتے ہیں؟ در حقیقت اس میں بہت سے نشانات ہیں، تو کیا وہ توجہ نہیں دیں گے اور نصیحت نہیں حاصل کریں گے؟ اولم يروا انا نسوق الماء الى الارض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه انعامهم وانفسهم افلا يبصرون۔ کیا انہوں نے یہ منظر کبھی نہیں دیکھا کہ ہم ایک بنجر زمین کی طرف پانی لے جاتے ہیں، پھر اس کے ذریعے وہاں کھیتی اگاتے ہیں جس میں سے ان کے چوپائے بھی کھاتے ہیں اور وہ خود بھی، تو کیا وہ دیکھتے نہیں؟